من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں فیضان رضا چینل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک نہایت ہی حساس اور ضروری موضوع پر، جو چونکہ آج کل زیر بحث ہے، زیر گفتگو ہے۔ تو اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک تو سب سے پہلے علماء کو پابند سلاسل کیا گیا، تب عوام خاموش۔ سید زادوں کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی، عشاقان رسول کو شہید کیا گیا، ان کو پابند سلاسل کیا گیا، ان کے خلاف پرچے کاٹے گئے، اور اس کے بعد مساجد کے اسپیکر اترے، اس کے بعد مساجد کے جو ہے وہ مساجد شہید تک کی گئی، اور ابھی بھی اطلاعات کے مطابق مساجد جو ہے کئی 2-3 مساجد کو بھی شہید کیا گیا، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف۔ ابھی بھی اسلام کے ساتھ اتنا کھلواڑ کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کا جو ہے پیٹ نہیں بھرا، یزید کے نقش قدم پر چلنے والی اس حکومت کا پیٹ نہیں بھرا۔ ابھی جو ہمیں جو ہمارا موضوع اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں، ابھی سندھ اسمبلی میں ایک قرارداد، ایک بل پیش کر گیا، جو اطلاعات کے مطابق جس شخص نے پیش کیا ہے وہ اقلیت سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نرند کمار غالباً کوئی نام ہے، جس نے بھی پیش کیا ہے صحیح، اس کا عنوان اس کا یہ ہے کہ یعنی جبرن قبول مذہب، یعنی اس کا یہ واضح طور پر اگر میں اس کو کہوں کہ جبرن کوئی اسلام قبول کروائے کسی کو، اس کے حوالے سے اس کو نام یہ دیا گیا ہے حالانکہ، اور اس میں ایک آگے کہ 18 سال سے کم عمر کوئی شخص اسلام قبول کرے تو اس پر جو ہے قانون نے پابندی عائد کی ہے، اور جو اگر کرنا چاہتا ہے اسلام، 18 سال سے زیادہ عمر والا، 18 سال سے بڑی عمر کا کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہے گا تو اس کے لیے بھی اسلام قبول کرنا مشکل ہے، اس کو بھی جو ہے قانونی راستے سے اس کو جو ہے قبول کرنا پڑے گا، اور اس کو جو ہے وکلا سے، قانون سے، عدالت سے مدد لینی پڑے گی۔ پہلی بات تو میں عرض کرتا چلوں، وضاحت کرتا چلوں کہ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام میں جبرن اسلام قبول کروانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو بلکہ حکم تو یہ ہے کہ اس کو بغیر دیر کرے، بلکہ جو اسلام، جس کو اگر کوئی شخص آپ کو اگر کہے کہ میں اسلام میں جو ہے مجھے رغبت ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو حکم یہ ہے کہ آپ اس کو فوراً کلمہ پڑھیں، اگر آپ دیر کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، بلکہ حکم تو یہ ہے۔ لیکن جبرن اسلام قبول کروانے کی ہمیں اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی ہمیں کوئی قرآن و حدیث میں اس کی کوئی وہ ملتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ قرآن و حدیث میں، اب صحابہ کی طرف دیکھ لیں کہ حضرت علی المرتضیٰ داماد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بی بی فاطمہ الزہرا، تو جو جنتی عورتوں کی جو سردار ہیں، وہ ان کے شوہر وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 10 برس کی عمر میں اسلام قبول فرمایا۔ یہ تو صحابی رسول ہیں، یہ ریاست مدینہ ہے، یہ حقیقتاً ریاست مدینہ ہے جہاں سے اسلام پھیلا، جہاں سے اسلام شروع ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر جو ہے وہ شخص اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ مزید آگے چلیں، سیدنا عمیر بن ابی وقاص، ان کے بارے میں آتا ہے یہ 16 برس کی عمر میں غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ آپ اسلام قبول کرنے کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں، یہاں تو 16 برس کی عمر میں صحابی رسول جنگ کرنے پہنچ گئے رسول اللہ علیہ السلام کے ایک اشارے پر۔ اب آگے چلیں، سیدنا معاذ بن عمر بن جموح، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 12 یا 13 برس کی عمر میں غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور ابو جہل کو جہنم واصل فرمایا 12 یا 13 سال کی عمر میں۔ اور دوسری طرف ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو اب جن کو ابو جہل کو جس نے شہید، اس کو جہنم واصل کیا، نعوذ باللہ جہنم واصل کیا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ افرا نامی ایک عورت کے 2 بیٹے تھے، معبذ اور معاذ نام تھا، ایک روایت کے مطابق یہ ہے۔ تو یہ 12-13 سال کی عمر میں آپ اسلام قبول کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ قرآن و حدیث میں تواریخ کی کتب سے یہ حوالے ملتے ہیں، یہ باتیں موجود ہیں، یہ صحابہ 12-12, 13-13, 14-14 سال کی عمر میں جنگیں کری ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ اور آگے چلیں، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 11 برس کی عمر میں ہجرت فرمائی رسول اللہ علیہ السلام کے حکم پر، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر۔ اور آگے چلیں، سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے بارے میں آتا ہے 10 سال سے کم عمر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اب بتائیں، یہ صحابہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ حقیقتاً اسلام ہے۔ یہ ابھی اتنی پابندیاں لگانے کے بعد ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہ ریاست مدینہ کی گاڑی میں سواریاں ریاست مدینہ کے نام پر بٹھا کر گاڑی کو اسرائیل لے کر جایا جا رہا ہے، یہ واضح طور پر ہے۔ اب آگے چلیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو 13 برس کی عمر میں، صرف 13 برس کی عمر میں، یہاں تو 18 برس کی عمر میں پابندیاں لگ رہی ہیں نا کہ وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ یہ صحابی رسول ہیں جن کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول 13 برس کی عمر میں شرکت ہو گئے غزوہ احد میں، جنگ کے لیے پیش ہو گئے صحابی رسول 13 برس کی عمر میں، اور یہاں پر 18 برس کی عمر میں پابندی لگ رہی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 8 برس کی عمر میں حضور علیہ السلام کے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بنے، اور یہاں پر 18 سال کی عمر میں پابندی لگ رہی ہے، اور 18 سال سے زیادہ عمر کا اس کو اتنے معاملات سے گزر کر جو ہے وہ دین سے گزرنا پڑے گا۔ اور میں نے ابھی پیچھے بیان کیا ہے کہ اس کو جو اگر اسلام قبول کرنا چاہیے، وہ چاہیے کہ فوراً اس کو کلمہ پڑھایا جا کر، جو اس میں دیر کر دے گا اسلام قبول کروانے والا، اور اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے اور وہ کروا نہیں رہا اور کوئی کسی چیز کا انتظار کر رہا ہے، اس کو فوراً اسلام قبول کروائے، ورنہ وہ دیر کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اور جی وہ ہے ریاست مدینہ، یہ ریاست مدینہ نہیں ہے جہاں پر اسمبلیوں میں یہ بل پیش کیے جائیں کہ 18 سال سے کم عمر کا جو ہے وہ بچہ یا لڑکا اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور کرے گا بھی تو اس کو جو ہے قانونی کارروائیوں سے گزرنا پڑے گا۔ مدینہ، اب آپ اپنا انتخاب دیکھیں کہ آپ نے کس کا انتخاب کیا ہے۔ اپنے اقتدار کی ہوس میں اپنے ایمان کو نہ بیچیں، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ قبر میں آنا رسول اللہ نے ہے، قبر میں رسول اللہ نے آ کے یہ پوچھ لیا کہ ہاں بھائی میرے دین کے ساتھ تو یہ کھلواڑ کر کے آیا ہے، تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ کچھ سوچیں، تنہائی میں بیٹھ کے ایک دفعہ سوچیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، مجھے قبر میں کیا جواب دوں گا میں اللہ کے رسول کو کہ میں اس کے دین کے ساتھ کیا کر کے آیا ہوں۔ اپنا انتخاب دیکھیں۔ اب بڑی ہو گئی، بس ہو گئی، چوروں، کرپٹوں، ڈاکوؤں اور جو ہے دین کے دشمنوں کو بہت آزما لیا، اب رسول اللہ کے دین کو تخت پر لے آئیں۔ رسول اللہ کے اس دین کی بات کر رہا ہوں میں جو رسول اللہ دین دے کر گئے، اس حقیقی دین کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس دین کو، اس نظام مصطفیٰ کو اس ملک میں نافذ کریں، تاکہ ایسے جو ہے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے، اسلام کے خلاف جو ہے بڑے بڑے پروپیگنڈے کرنے والوں کو جو ہے بے نقاب کیا جائے، اور اسلام آئے گا، انشاءاللہ آنے والا ہے اور بہت جلد آ کر رہے گا۔ ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ اس ملک پاکستان میں جس ملک کے لیے قائد اعظم رحمہ اللہ نے یہ نعرہ لگایا تھا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ بات تو ہے، یہ بل تو کافی ٹائم سے زیر بحث تھا، اب یہ جو آیا ہے، جو منظر عام پر آیا ہے، زیادہ اس کے اوپر جو ہے گفتگو کی جا رہی ہے اور زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ظلم کے خلاف خاموش رہنے والا بھی ظلم کرنے والے کی طرح ہے، نا انصافی پر خاموش رہنے والا نا انصافی کرنے والے کی طرح ہی ہے۔ اور تو بڑی ہو گئی، بس ہو گئی، اپنے انتخاب پر شرمندہ ہیں تو اب نیت کر لیں کہ اب اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا ہے، تاکہ صحیح معنوں میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو، اور ایسے اقلیتوں کے حقوق ہیں اسلام میں، ایسی بات نہیں اقلیتوں کے حقوق نہیں ہیں، لیکن اقلیتوں کو اسلامی معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ریاست مدینہ میں اقلیتوں کے حقوق تھے، مانتے ہیں، بس یہی میری بات تھی۔ یوں تو انداز بیاں میرا کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔